بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے کچھ پروگرام پہلے ہو چکے ہیں اور ایک دو پروگراموں کا اور ارادہ ہے۔ خاص طور پہ اس مہینے میں نعت گوئی اور نعت خوانی بہت کی جاتی ہے اور نعت کا اور حمد کا بہت قریبی تعلق ہے۔ حمد کچھ کم پڑھی جاتی ہے اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کے بعد اس کے بعد نعت پڑھی جانی چاہیے۔ اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں، یہ سب جگہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا یہ ایک نیا پروگرام ہے۔ آج ہم اردو میں نعت گوئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اردو میں حمد نگاری اور نعت حمد گوئی اور حمد خوانی ہے تو بہت پرانی، اور یہ 18ویں صدی سے اس کا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا، جب ولی تکنی نے ایک حمد کہی اس زمانے کی اردو میں، اور جو پھر تقریباً 1718 یا 1719 میں دہلی تک پہنچی، اور دہلی میں پھر اس حمد کی بڑی گونج ہوئی، اور وہاں سے پھر دیگر شاعروں نے بھی ان کی پیروی میں حمد کہنا اور کہہ کے اس کا باقاعدہ اس کو کی تشہیر کرنا یہ شروع کیا۔ شاید پہلے بھی کہی جاتی ہو۔ حمد نظم کی وہ صنف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اور پھر اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک چیز مناجات ہے جس میں پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے، کچھ دعا کی جاتی ہے۔ مناجات کا تو بہت ہی پرانا روایت ہمارے یہاں رہی ہے۔ آغا حشر کاشمیری کی جو مناجات تھی وہ سب کے علم میں ہو، اور ہماری یعنی بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ اس مناجات کو پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے اپنے والدین کی نوٹ بکوں میں اور کتابوں میں آغا حشر کاشمیری کی، اور آپ نے بھی وہ سنی ہوگی وہ مناجات ان کی کہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ یہ تو بہت مشہور ان کی مناجات ہے۔ اسی طرح کی دیگر مناجات بہت سارے شاعر کہتے رہے ہیں۔ خود ہم سے پچھلے زمانے میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب کی ایک مناجات بہت مشہور ہوئی، اور وہ مناجات مولانا احتشام الحق تھانوی اپنی 27 رمضان المبارک کی تقریر کے بعد وہ لہک کر وہ مناجات پیش کیا کرتے تھے اللہ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں جو کچھ مانگا گیا ہے اس کو اپنی پرسوز آواز میں اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کی مناجات۔ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، اے میرے داتا اے میرے مالک، اے میرے مولا اے میرے والی، شہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی۔ یہ ایک طویل مناجات ہے، یہ مولانا تھانوی اس میں پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کی ایک اور مناجات بھی ہے، وہ بھی مولانا تھانوی کے حوالے سے ہمارے کانوں تک پہنچی تھی کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ اسی طرح سید سلیمان ندوی کی ایک مناجات ہے جو کم لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے کہ صدق احساس کی دولت میرے مولا دے دے، غم امروز بلا دے غم فردہ دے دے۔ اسی طرح سے تقی عثمانی صاحب نے اس زمانے میں جو مناجات کہی ہیں وہ بھی بہت ہی عمدہ مناجات ہیں۔ الہی تیری چوکھٹ پر
भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़ख्र हूँ, इज्ज़ व नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो कि जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। लुटाकर सारी पूंजी गफलतो इसियाँ की दलदल में सहारा लेने आया हूँ, तेरे काबे के आंचल में। ये एक और उनकी तकी उस्मानी साहब की मुनाजात है कि दरबार में हाजिर है एक बंदे आवारा, आज अपनी ख़ताओं का लादे हुए पछतारा, बरगश्ता व दरमांदा बेहिम्मत व नाकारा, वारफ्ता व सरगर्दा बेमाया व बेचारा। इसी तरह किसी एक नामालूम शायर की बहुत ही उम्दा मुनाजात है। उसका पहला शेर है कि मुझे ज़िंदगी में कदम कदम पे तेरी रज़ा की तलाश, तेरे इश्क में है मेरे खुदा मुझे इंतहा की तलाश। अजीज़ुल्लाह गालिब एक पुराने शायर, शायद 1900 पुराने नहीं हैं बल्कि ये 1992 में इनकी पैदाइश हुई है, और लेकिन ये ज़्यादा मशहूर नहीं है, अल्लाह अलम क्या वजह है। लेकिन उनकी एक मुनाजात मेरे सामने आई। ख़ता मैं हूँ अता तू है, मरज़ मैं हूँ दवा तू है, तलब तुझसे मैं करता हूँ, हकीकत में सखा तू है। बहुत से शाह देखे हैं मगर तुझसा नहीं देखा, मेरे मौला मेरे मालिक तेरे जैसा नहीं देखा। इसी तरह कारी हिदायतुल्लाह नक्शबंदी हैं, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। इमदाद निज़ामी एक मशहूर सहाफ़ी गुजरे हैं और उनका 2008 में इंतकाल हुआ है। उनकी एक मुनाजात है कि मेरे दिल को भी गुलदस्ता बना दे, मेरे मालिक मुझे वो हौसला दे, जो मेरे गम को भी राहत बना दे। जो आफत मैंने झेली है उससे यारब, तू अपने सारे बंदों को बचा दे। ये भी बहुत। रेडियो पाकिस्तान के एक कंट्रोलर न्यूज़ शौकत निसार सलीमी फैसलाबाद के, उन्होंने भी अपनी किताब में जो मुनाजात दर्ज की है रब्बे अज़ीम के नाम से, उसके कुछ अशार। ए रब्बे अज़ीम मैं ख़ताकार, तू रहीम व करीम, कहाँ तेरी हिकमतें कहाँ मेरा फ़हमे ना रसा, ये तेरा करम है मैं कहाँ का पारसा। मैं दामन फैलाता हूँ तू झोली भर दे, दिल में रहे जागुज़ीं तेरा तसव्वुर दिल नशीं, दूसरी हर तमन्ना से महरूम कर दे, मेरी झोली भर दे। ये मुनाजात थी। कुछ मुनाजात ही के साथ हम्द में और मुनाजात में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुनाजात में कुछ मांगा भी जाता है, हम्द में अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है। और इसका आगाज़ जैसे मैंने पहले कहा वली दखनी से हुआ था, और उसके बाद बड़े बड़े शायरों ने हम्द कही। और ये हमारे यहाँ रिवाज था कि हर बड़ा शायर अपने दीवान में पहले हम्द और नात लिखा करता था, और उसके बाद फिर दीगर असनाफ की शायरी को शुरू किया करता था। तो अब मसनवियात में ख़ास तौर पर उनका जो आगाज़ होता था वो हम्द से और मुनाजात से होता था। अमीर मीनाई 1829 में पैदा हुए थे और 1900 में उनका इंतकाल हुआ है, और उनकी ये हम्द बहुत मशहूर है और रेडियो पाकिस्तान से बहुत मरतबा नशर हुई है कि दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। अमीर मीनाई के ज़माने के दाग देलवी थे मशहूर शायर, और उनकी एक हम्द है कि सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने, लाख देने का एक देना है, दिले बीमार दिले बेमुद्दा दिया तूने, बेतलब जो मिला मिला मुझको, बेगरब जो दिया दिया तूने। ये फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली भी तकरीबन उसी ज़माने के, उनकी जो हम्द है वो मशहूर है कि कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी जो है अबद तक वो है जलाल तेरा, है आरिफों को हैरत और मुनकिरों को सकता, फिर दिल पे छा रहा है रोबे जमाल तेरा, गो हुक्म तेरे लाखों या टालते रहे हैं, लेकिन टला ना हरगिज़ दिल से ख्याल तेरा।
موجودہ زمانے میں بھارت کے اور وہ بھی کیرالہ کے ایک شاعر ہیں عتیق احمد جاذب، ان کی ایک بہت ہی اعلیٰ حمد ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اے اللہ تجھے ہم نے کیسے پہچانا، اور یہ حمد ان کی خواہ مخواہ علامہ اقبال کے سر یہ باندھی جا رہی ہے، اور حد یہ ہے کہ اس میں BBC کا نام بھی لے لیا جاتا ہے کہ وہاں سے یہ نشر ہوئی ہے، حالانکہ علامہ اقبال کی آواز میں کوئی کلام، چاہے حمد ہو، چاہے نعت ہو، چاہے اور شاعری ہو، موجود ہی نہیں ہے۔ ان کے گھر والوں نے اس بات کو بار بار کہا ہے۔ بہرحال عتیق احمد جاذب کی یہ شاندار حمد آپ کچھ سنیے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ مظفر وارثی کی بھی جو حمد ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہفتی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، یہ تو سب لوگوں نے سنی ہے، اس لیے اس کا زیادہ ذکر کرنا کچھ۔ حافظ لدھیانوی بہت عمدہ شاعر گزرے ہیں، بہت مشہور شاعر گزرے ہیں۔ ان کی ایک حمد ہے کہ رنگ تیرے ہیں سب اجالوں میں، تو ہی تو ہے میرے حوالوں میں، کوئی تیرے سوا نہیں موجود میرے افکار میں، خیالوں میں، ہے تیری ذات ہی کا آئینہ دل سے ابھرے ہوئے سوالوں میں۔ یہ تو کچھ پرانے شاعر تھے۔ اب نئے شاعروں میں بھی اگر دیکھا جائے تو وسیع شاہ جو نوجوان شاعر ہیں، اور ان کی اتنی عمدہ یہ حمد ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی کو رونا آتا ہے، اور وہ ہے کہ بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا، بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا، رو کے بس ہاتھ اٹھا دے میں تیری سن لوں گا، گر ندامت سے تیری کھل نہیں پاتی ہے زباں، گر ندامت سے تیری کھل نہیں پاتی ہے زباں، تو فقط ہونٹ ہلا دے میں تیری سن لوں گا، اتنا مایوس نہ ہو، اتنا بھی بے بس نہیں تو، دل میں ایک حشر اٹھا دے میں تیری سن لوں گا۔ اور یہ شعر، آخری شعر کہ میرے پیارے سے بہت پیار ہے مانا تجھ کو، میرے پیارے سے بہت پیار ہے مانا تجھ کو، وافطہ اس کا دلا دے میں تیری سن لوں گا۔ یہ ہم بہت ہی زبردست ہے۔ اسی طرح زاہد نیازی ایک اسی دور کے شاعر ہیں۔ پروردگار بحر و پر اے مالک جن و بشر، تابع تیرے شمس و قمر، ہر شے تیرے زیر اثر، یہ ان کی نعت ہے۔ قتیل شفائی نے بھی نعت کہی ہے کہ کب کہا حمد کہی ہے کہ کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے، عشق احمد مجھے الہی دے، رہ کے اندھوں میں تجھ کو دیکھ سکوں، مجھ کو مولا وہ خوش نگاہی دے۔ لالا صحرائی بھی ہمارے ایک بڑے معروف شاعر رہے ہیں، محمد صادق لالا صحرائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے جو معبود حاکمی تو ہے، خالق و رب عالمی تو ہے، تو سمیع و علیم و قادر ہے، جس جگہ ہو دعا وہیں تو ہے۔ افتخار راغب اسی دور کے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی جو خالق جہان کا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، جو روح جسموں میں ڈالتا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سلیم گیلانی صاحب ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل رہے، بہت اچھے شاعر تھے۔ انہوں نے حمد بھی کہی ہیں اور نعت بھی کہی ہیں۔ ان کے کچھ اشعار سنیے حمدیہ۔ تیرے کائنات میں جو بھی ہے تیرے حکم سے ہے میرے لیے، میں بشر ہوں میرا شرف یہ ہے کہ میں ہوں صرف تیرے لیے، میں جیوں تو صرف تیرے لیے، میں مروں تو صرف تیرے لیے، یہی روح ہے میرے دین کی، نہ رہی تو پھر میرا کیا رہا۔ سعود عثمانی مفتی تقی عثمانی کے بھتیجے ہیں۔ ان کی ایک حمد ہے کہ شاید اس طرح گزشتہ کی تلافی ہو جائے، سارے غم بھول کے ایک غم
مجھے کافی ہو جائے، تو اگر چاہے تو شعلوں میں کھلا دے گلشن، تیری رحمت ہو تو پھر زہر بھی شافی ہو جائے۔ سلیم کوثر کو کون نہیں جانتا؟ سلیم کوثر کی جو حمد ہیں اور جو نعت ہیں وہ تو ان کا تو پھر جواب ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں مدینے اور وہاں کوئی ایسا کام نکل آئے جو صرف مجھے ہی آتا ہو، جو صرف مجھے ہی کرنا ہو، جسے کرتے کرتے جینا ہو، جسے کرتے کرتے مرنا ہو۔ پھر ان کی ایک اور حمدیہ ان کے اشعار ہیں، اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے۔ کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ میں، اے میری وحدتوں والے مجھے یکجا کر دے۔ عثمان رمز قومی اسمبلی کے ہمارے رکن بھی رہے ہیں، مشرقی پاکستان میں وہ پڑھاتے رہے ہیں، پروفیسر تھے، اچھے شاعر تھے۔ ان کی حمد کے کچھ اشعار سنیے۔ کلام حمد خدا لا الہ الا ہو، ثنائے رب اولا لا الہ الا ہو، جلال کوہ صفا لا الہ الا ہو، جمال غار ہرا لا الہ الا ہو۔ اسی طرح سے مفتی تقی عثمانی کی ایک حمد بہت ہی زبردست ہے کہ نہا پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی، وہ ہستی خود کو منواتی تو ہے جانی نہیں جاتی، یہ مے خانہ ہے اس میں ہم سے دیوانوں کی چلتی ہے، یہاں عقل و خرد کی سروری مانی نہیں جاتی۔ تو یہ ہمارے حمدیہ کلام جو ہمارے بڑے پرانے شاعروں، قدیم شاعروں، جدید شاعروں، نئے شاعروں، نوجوان سب نے حمد کہی ہے، لیکن نامعلوم کیا وجہ ہے کہ میڈیا پر حمد کو وہ جگہ نہیں ملتی جو نعت کو ملتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے نعتوں کو یہ جگہ اور یہ ان کا مقام ملتا ہے، مگر حمد بھی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی پیش کی جانی چاہیے۔ تو کوشش کی تھی کہ کچھ نادر قسم کی حمد آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ آپ انور سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔